آج 1 بجے ججمنٹ سنانی تھی عدت والے کیس میں. 3:30 بجے وہ ججمنٹ سنائی گئی ہے اور جس کی توقع کی جا رہی تھی وہی ہوا. ایک شیملیس اسکینڈلس اور بے بنیاد غیر اخلاقی قسم کے ایلیگیشن ذاتی زندگیوں میں جانگتے ہوئے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ایک بیہودہ کیس میں بھی میکسیمم سینٹنس 7 سال تھی وہ ہو گئی ہے. جج صاحب نے جب آرڈر سنایا تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جس نے بھی کرنا تھا آپ سے یہ توقع نہیں تھی. آپ لوگوں کے لیے ہم نے قربانیاں دی تھی. ہم عدلیہ سے توقع کرتے تھے کہ جتنا مرضی ہو پریشر ہو اپنے اوت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ انصاف کے ترازو کو اپ ہولڈ رکھیں گے. لیکن آپ سے مایوسی ہوئی ہے. یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے نہ سر ہے نہ پاؤں. یہ وہ کیس ہے جو فقط ایک سیاسی مخالف اون چودھری کے بنا پہ ڈالا گیا تھا. مولوی نے خود ایڈمٹ کیا کہ اون چودھری مجھے اٹھا کے لے کے آیا. اس کا اپنا فتویٰ یہی ہے کہ عدت کب پوری ہو جاتی ہے. جج صاحب نے یہ کہا ہے ہمیں کہ برڈن کس پہ تھا. اس باتوں پہ نہیں جاتے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا ہسٹری میں 2 دن کے اندر 14 گھنٹے ہیئرنگ کر کے ٹرائل کمپلیٹ کیا گیا. ہمیں ایویڈنس پروڈیوس کرنے نہیں دیا گیا. ہمیں ایویڈنس کراس ایگزامینیشن کے وقت دکھانے کے لیے نہیں دیا گیا. ہماری ایکوٹل کی اپلیکیشن 10 منٹ کے اندر ڈسمس کیا گیا. آج بھی جج صاحب نے آرڈر سنایا، زبانی سنایا، اس کے پاس ابھی ججمنٹ کی کاپی نہیں تھی. جج صاحب نے ججمنٹ پہ ابھی بھی دستخط نہیں کیا ہے. اورلی اناؤنس کر کے کاپی نہیں دی ہے. یہ سب کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ پولیٹیکل مقاصد کے لیے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ اس پرپس کے لیے ہو رہا ہے کہ خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن بھی ہو، اس پہ بیہودہ اور بدعنوانی کے الزامات آ جائے تاکہ خان صاحب وہ باقی سیاستدان جس پہ حقیقتاً ایسے الزامات لگے ان کے سب میں کڑا ہو. پر الحمدللہ عمران خان صاحب باقی سے الگ ہے. آج بھی خان صاحب نے اپنے پارٹی کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے دیا ہے. ایک میسج ان کا یہ کہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے تو شخانہ میں ہمیں سزا ہو جاتی ہے، بی بی کو 14 سال کی سزا ہو جاتی جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. نہ رسید اس کے نام، نہ ٹیکس اس کے نام، نہ اس نے گفٹ لیا ہے، نہ اس نے گفٹ کوئی دیا ہے، نہ اس نے ٹیکس دیا ہے، نہ کہیں اس کیس میں اس کا ذکر تھا. پھر بھی بی بی کو سزا ہوئی. فرسٹ ٹائم میں جس کی حکومت سازش کر کے ختم ہو گئی ہے اس کے خلاف ٹرائل چلایا جا رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم کسی ٹرسٹی کے خلاف نیب کا کیس بن رہا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے صرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے انٹرا پارٹیز الیکشن کو دیکھا گیا. پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم الیکشن کرتے ہوئے بھی 175 پولیٹیکل پارٹی میں سے نشان لیا گیا. پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک پولیٹیکل پارٹی کی انٹائر لیڈرشپ اس وقت یا جیلوں میں ہے یا وہ ان ہائیڈنگ ہے. جس طریقے سے الیکشن سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی سب کے سامنے ہے. ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی اس ججمنٹ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. ہمیں پھر بھی امید ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. اگر فری فیئر ٹرائیبیونل کے پاس سامنے یہ کیسز جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں انصاف ملے گا. اب ہم عدلیہ کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں کہ آپ پہ ہم اعتماد کر رہے ہیں، آپ سے امید رکھے ہوئے ہیں. مہربانی کر کے اپنے اوت کا لاج رکھتے ہوئے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو آپ پروٹیکٹ کر لیں. یہ بتائیے گا آپ کورٹ میں موجود تھے اور آپ نے ابزرو کیا کہ میڈیا کو کافی دور رکھا گیا جہاں پر جج صاحب جب فیصلہ سنا رہے تھے تو ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیا تک نہیں پہنچ پائی. اب تک کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر خان صاحب اور بشرا بی بی کو سزا سنائے گی جو جج صاحب نے آپ کو اور عثمان گل صاحب کو بتائی وہ ذرا کائنڈلی کلیئر کر دیں کہ جج صاحب نے قانون یہی ہے کہ جج صاحب نے آپ کو کاپی دینی ہوتی ہے اور آپ سے دستخط لینا ہوتا ہے. جج صاحب نے نہ دستخط کیا اور نہ اس کے پاس ججمنٹ موجود تھی.
اس نے زبانی ہمیں یہ کہا کہ آپ کے پاس جو ریلائنس ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے مطابق عدت کی 39 دن ہے، کیونکہ وہ جنرل قسم کا لا ہے، اس میں اسپیسیفک نہیں ہے بلکہ اور سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ اس نے بتائی ہے کہ وہ ججمنٹ اپلیکیبل نہیں ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ آپ نے جو اپنی 342 کی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہے تو آپ نے دعا کے لیے آپ نے سیکنڈ فنکشن جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے۔ ہم نے کورٹ کو یہ کہا تھا کہ عدت کے بعد کی پیریڈ میں 1 جنوری کو نکاح ہوا ہے، اور خان صاحب نے اپنے بچوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور اعتماد میں لینے کے بعد ایک سیکنڈ فنکشن ہم نے فیملی میں ارینج کیا تھا، جس طرح رخصتی ہوتی ہے تو ہم نے وہ فنکشن ارینج کیا ہے، لہٰذا وہ بچوں کو بتانے کے لیے تھا اور ان کو اعتماد میں لینے کے بعد ہم نے کرنا تھا، تو دعا کے لیے فنکشن ارینج ہوا ہے، اس میں نکاح نہیں ہوا ہے، کیونکہ نکاح کے لیے نکاح نامہ بھی ایک ہے اور اس کا کوئی دوسرا ثبوت نہیں ہے کہ جس میں نکاح پڑھایا گیا ہو، لیکن اس فنکشن کو جج صاحب نے کنسیڈر کیا کہ یہ نکاح ہے، تو اس نے کہا میں نے اس کو کنسیڈر کیا کہ یہ دوسرا نکاح اس ڈیٹ کو ہوا ہے، تو پہلے والے کو میں نے سیکنڈ میرج کو میں نے ویلڈ کنسیڈر کیا اور پہلے والے کو میں نے انویلڈ کنسیڈر کر لیا، لہٰذا میں 7 سال کی سزا دیتا ہوں، 5 لاکھ روپے کی جرمانہ کرتا ہوں اور جرمانے کی عدم ادائیگی میں 4 مہینے کی بھی سزا دیتا ہوں۔ اور میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ نے مایوس کیا، اور جو سزا بھی آپ نے دی ہے وہ میکسیمم سزائیں دی ہے، ہمیں نیب میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، دوسری جرم میں سزا ہوئی تو میکسیمم، اس میں بھی سزا ہوئی تو میکسیمم، ججز کو جلدی کتنی تھی وہ سب آپ لوگوں نے دیکھا، اور آپ کی پارٹی کے آج میڈیا کو بھی اس کونے میں نہیں رکھنے دیا گیا جس میں میڈیا ہوا کرتا ہے، لیکن دس از ہاؤ اٹ ورکس، اور عدلیہ کو یہی ہم ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا کچھ کر لیں، لیکن پبلک سے خان صاحب کے لیے یہ پیغام ہے، اپنے ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹس کے لیے یہ پیغام ہے، پرامن رہو، برداشت کرو، تحمل کرو، خان صاحب کہہ رہے ہیں 1000 سال میں نے یہاں رہنا ہوا تو میں رہوں گا، میں نے انشاءاللہ ڈیل شیل کوئی نہیں کرنی، اگر کرنی ہے میری ڈیل تو پاکستان کی ترقی کے لیے میں نے ڈیلیں کرنی ہے، پاکستان کے مفاد میں کرنی ہے۔ 8 تاریخ کو نکلو، پرامن رہو، اپنا حق رائے دہی استعمال کرو، اپنے کینڈیڈیٹ کو کامیاب کرو اور اپنے فارم 45 لے کر کے پولنگ سٹیشنوں سے نکلو، تب تک آپ نے اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے ووٹ سے۔ یہ فرما دیں کہ کل آپ کے وکلا کی جانب سے عدالت سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ تھرڈ پارٹی وٹنس پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں جو اس کیس کا سب سے اہم گواہ ہے، اور وہ آپ نے اس شرط پر عدالت کو بتایا تھا کہ اگر اجازت ملے تو ہم پروڈیوس کریں گے، اگر نہ ملی اجازت ہم نے نام بتا دیا تو اٹھا لیا جائے گا۔ اب چونکہ فیصلہ آ چکا ہے تو آپ کلیئرلی یہ بتا دیں کہ وہ کون سا ایسا اہم وٹنس تھا جسے عدالت پیش نہیں کرنے تھی۔ دیکھیں ہم نام نہیں بتا سکتے بیکاز اس وقت جو سختیاں ہو رہی ہیں تو ہم چاہ رہے تھے شاید ان پہ پریشر ڈالا جائے، ان کو نقصان پہنچایا جائے، بس جج صاحب کو ہم نے کہا تھا کہ ایک گھر کے ملازم کو لایا گیا ہے تو ہم بھی ایک اور وٹنس لے کے آنا چاہتے ہیں، گھر میں ایک بندے تو نہیں تھے اور بھی لوگ تھے، تو ہمیں بھی اجازت دے دے کہ ہم بھی صرف ایک بندے کو لائیں اور وہ ٹیسٹیفائی کرے اس نے کیا دیکھا ہے، اور جج صاحب سے ہم نے یہ ریکویسٹ کی کہ اگر ان کا ملازم آ کر کے یہاں ٹیسٹیفائی کر سکتا ہے، اور عدالت کو تو آج بھی عدالت نے 3 بجے، ہم نے ان کو کہا تھا ہم 9 بجے اپنا ایویڈنس پروڈیوس کر سکے، لیکن ہمیں اپنے گواہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دس از ہاؤ دس ٹرائل ہیز بین کمپلیٹڈ۔ تھینک یو جی۔ فیصلے کے بعد ایک سوال اٹھتا ہے کہ اب بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، اب وہ نیا نکاح کریں گے؟ نہیں دیکھو، وہ جج صاحب نے نئے نکاح کی ضرورت نہیں، تبھی اس نے کہا کہ وہ جو سیکنڈ ہوا ہے وہ نکاح ہی ہے، وہ ویلڈ ہی ہے، اور میں نے اس کو ویلڈ ہی کنسیڈر کیا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ جو بی بی کو رکھا ہے وہ گھر میں، ہماری تو ریکویسٹ یہی ہے اور ہم اپلیکیشن بھی موو کریں گے کہ آپ نے بی بی کو کیوں رکھا ہے بنی گالا میں، اس کو تو آپ نے ایک کمرے میں رکھا ہے، بند کمرے میں رکھا ہے، اس میں سے ایون اپنے کچن جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے سارے شیشے بھی کالے کر دیے اور صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا ان کے لیے رکھا ہے، تو ہماری ریکویسٹ بھی یہی ہوگی، ہم کورٹ میں بھی جائیں گے کہ ان کو بے شک باپ واپس اڈیالہ ہی لے آئیں۔ تو یہ کب تک موو کریں گے اور کس فورم پہ؟ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں موو کریں گے اور بہت جلد موو کریں گے، تو ہائی کورٹ کی اگر چھٹیاں نہیں ہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کریں گے۔ کل خان صاحب نے اعتراف کیا کہ بشرا بی بی کے ذریعے رابطے کی کوشش ہوئی، تو اسی رابطے کی بنیاد پر یہ عام بات چل رہی ہے اور سوشل میڈیا بھی کہ رابطے کے لیے بشرا بی بی کو بنی گالا لے جایا گیا، اور اب چونکہ وہ ڈیل میچور نہیں ہو سکی تو آپ اس لیے یہ ڈیمانڈ نہیں اسی وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ڈیل کی وجہ نہیں، ہماری پہلے سی اپلیکیشن گئی تھی کہ اس کو بنی گالا میں رکھ لے، خود انہوں نے کر دیا تھا، اور نہ ڈیل کی وجہ سے یہاں اور وہاں جاننے میں کوئی ڈیل کی وجہ سے نہیں۔